وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ کریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بجائے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے، اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پر نور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا، پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیائی نکلا۔ بڑا ہی کرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں، دین بیزاری کے دور میں، علماء ربانین اور بزرگان دین کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں سلامت رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے عقائد بھی درست ہے، تمام صحابہ سے جیسا عقیدہ رہنا چاہیے ویسے ہمارے عقیدے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام اہل بیت کی بھی عقیدت اور محبت ہمارے سینوں میں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اسی عقیدت کو، جو صحیح عقیدت ہے ہماری، اسی کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے زمانے میں اور اپنے ماحول میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک پر ہم کو رکھا ہے، تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت اور خاتمہ بھی ہم کو نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح جو ہے عقیدہ والا بنائے، اور اسی مسلک پر اللہ تعالیٰ گامزن رہنے کی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ اس کا تعمیری کام چل رہا تھا، جب سے میں دیکھ رہا تھا، آج آنے کا موقع ملا۔ بہت خوبصورت بنائے ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی اس میں جس بھی طریقے سے محنت کیے ہے، حصہ لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے شان کے معافی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک جو ہے بہت بڑے ولی کی یاد سے جو ہے آج کے جلسے کو منسوب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ولی کی بارگاہ بھی ہے قریب میں ہی، اور اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فیضان غریب نواز۔ آپ سب جانتے ہیں، کچھ لوگ شاید نہیں ہوں گے، کہ میں زیادہ وقت لینے کا جو ہے عادی نہیں ہوں۔ انشاءاللہ 50 سے 55 منٹ صرف لوں گا آپ کا انشاءاللہ، پھر ہم باتوں کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ العظیم۔ فیضان غریب نواز، بہت بڑے ولی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور یہ ولی کو یاد کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو یاد کیا ہوا ہے، ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہوا ہے۔ چاہے حضرت آصف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہو، جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہے، یا حضرت بی بی مریم جو ولیہ ہے ان کا واقعہ ہو، یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو، یا اصحاب کہف، یہ ولیوں کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ بھی جو ہے ذکر کیا ہوا ہے، میں تو چند ولیوں کا بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کیا ہے قرآن مجید میں، اور ہم کو بھی بار بار پڑھنے کا حکم ہے۔
اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو سورہ فاتحہ میں ہم سے دعا کرا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہم کو تیرے سیدھے راستے پر چلا، تیرے انعام رسیدہ بندوں کے راستے پر چلا۔ انعام رسیدہ بندوں کا راستہ مطلب کیا ہے؟ ولیوں کا راستہ۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اور صادقین ولیوں کا ایک مقام ہے، ولایت کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، معیت میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم علم کی محفل میں آتے ہیں تو اس کے چند آداب ہوتے ہیں۔ ایک آداب تو یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا ہے اور عمل کرنے کے لیے سننا ہے۔ آج ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں تو صرف بیان سننے کے حد تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور سبحان اللہ بول کر جو ہے ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم جو نیکیاں حاصل کر لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی صرف کافی نہیں ہے، نیکی تو مل جاتی ہے، لیکن علم کی محفل میں جب ہم آتے ہیں ہدایت کے لیے ہم آنا، ہدایت لے کر جانا۔ قرآن مجید کی آیت کا نزول ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کیا ہے ترجمہ؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو۔ ابھی آیت کا نزول ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو فرمائے یہ آیت پورے مدینے کے گلی میں پڑھتے پڑھتے جاؤ تم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ وہ صحابی رسول بولتے بولتے پکارتے پکارتے جا رہے ہیں، ندا دیتے ہوئے جا رہے ہیں، منادی بن کر جا رہے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ صحابہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، سن رہے ہیں۔ ہمارے جیسا سن کر سبحان اللہ نہیں بولے، بولو فکر کرے۔ حضرت طلحہ انصاری تفاسیر میں آیا ہوا ہے، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیت کا نزول ہوا۔ آیت مخاطب نہیں ہے طلحہ انصاری سے، آیت تو صحیح میں سب کے لیے آئی ہوئی ہے، لیکن طلحہ انصاری اپنا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر تم نیکوکار بننا چاہتے ہو اپنی محبوب چیز خیرات کرو، اپنی محبوب چیز خیرات کرو۔ حضرت طلحہ انصاری جائزہ لیے، جس باغیچے میں وہ بیٹھے تھے وہ باغ ان کو بہت محبوب، بڑا پیارا، اس میں ایک میٹھے پانی کا جو ہے کنواں بھی ہے، اللہ اللہ، اس میں بہترین پھل آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کے وقت وہاں پر جا کر آرام بھی فرماتے تھے، سرکار کے حجرے کے سامنے ہی آپ کا باغیچہ تھا، اسی لیے آپ کو بڑا پیارا اور محبوب تھا۔ رونے لگے، کیا کرے، پورا ڈاکیومنٹ زمین کا جمع کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ابھی میں نے آیت سنا، تم نیکوکار نہیں بن سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو۔ اللہ، آج کے دور میں اسی باغ کی قیمت کروڑوں روپے ہے، اللہ اللہ، اس دور میں بھی تمام زمین سے تو اس کی قیمت زیادہ ہی ہوگی، اس دور میں بھی قیمتی چیز ہی تھی وہ۔ لا کر 100 روپیہ نہیں دے دیے رسول پاک کو، 1000 روپیہ ہدیہ نہیں دے دیے، پورے زمین کا کاغذات لا کر دے دیے۔ سرکار فرمائے یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نیکوکار بننا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ اللہ، سرکار قبول فرما لیے۔ جب قرآن سنیں ہمارا حال ایسا ہونا، محاسبہ کرنے والے بننا، جو میں سن رہا ہوں اس پر میرا خود کا عمل کیا ہے، جائزہ لینے والے بننا۔ اگر عمل ہے مبارکبادی ہے، عمل نہیں ہے
رونا آنا ہم کو، عمل کی کوشش ہونا ہماری طرف سے، اس کو بولتے ہیں تم نے قرآن کو سنے، تم نے تعلیم کو سنے، تعلیم تمہارے دل میں اتری۔ اللہ اللہ، ایک صحابی رسول یہی آیت کو سن کے اپنی خوبصورت باندی کو آزاد کر دیے، لاکھوں کی قیمت سے خریدے تھے، بہت پیاری تھی، بہت محبت کرتے تھے اس سے، کیا کرے اس کو آزاد کر دیے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے پوچھا اسی کو کیوں آزاد کیے، دوسری بھی تو تھی کم خوبصورت، اس کو آزاد کر دینا تھا۔ آپ فرمائے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تبھی تم نیکوکار، چیز نہیں محبوب چیز، خالی چیز نہیں محبوب چیز۔ اللہ 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 اللہ، آج ہم اپنا جائزہ لے لینا، ہم جب آیتوں کو سنتے ہیں ہمارے اندر کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اللہ والوں کے پاس جب دل کرے جب جاؤ۔ ایسا حکم ہے ہی نہیں آپ کو حکم کیا ہے قرآن کا؟ اللہ والوں کی سنگت میں ہو جاؤ، معیت میں ہو جاؤ۔ کب تک رہنا ہے؟ توفنا مع الابرار تک رہنا ہے۔ دعا ہو رہی ہے اے اللہ ان کی قدموں میں ہم کو موت دے، ان کے پاس سے ہمارا جنازہ اٹھنا میاں، اتنا صحبت میں رہنا ہے اللہ والوں کی۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لینا، اللہ والوں سے عقیدت ہم کو ہے برابر ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، لیکن اللہ والوں کی سنگت ہم کتنی اختیار کر رہے ہیں، ان کی صحبت میں ہم کتنا رہ رہے ہیں۔ آج جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، غریب نواز سرکار، معین الدین چشتی اجمیری سنجیری سرکار، اللہ اللہ، آپ حسنی حسینی سید سے ہیں۔ آپ کے اکثر واقعات جو آئے ہیں وہ 15-16 سال سے شروع ہو رہے ہیں، ماں باپ پردہ فرما چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اکیلے ہیں، اور وراثت میں ایک بہترین قیمتی باغ ہے، اس میں اچھے انگور لگ رہے ہیں، کھجور لگ رہے ہیں، پھل لگ رہے ہیں۔ ایک اکیلے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کی بہت بڑی جو ہے یعنی مارکیٹ پلیس جس کو بولتے ہیں، موقع کی جگہ، وہاں پر آپ کے والد نے آپ کے لیے 2-4 کروڑ کی دکان خرید کے آپ کو دے دیے، 50,000 روپیہ کرایہ آ رہا ہے، 4 کروڑ کی قیمت ہے۔ ایک نوجوان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ، 50,000 مہینے کا بولے تو آسانی سے اس کی زندگی گزر جاتی میاں، کوئی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غریب نواز سرکار فکر میں لگے پڑے ہیں، یہ دولت کو لے کر مطمئن نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ کا آنا ہوا، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ان کو باغیچے میں لے کر آئے، ادب سے بہترین انگور کا گچھا توڑ کر ان کے سامنے رکھے۔ اس طریقے سے غریب نواز سرکار بزرگوں کا ادب و خدمت کرتے تھے، علماؤں کا ادب و خدمت کرتے تھے میاں۔ ہم اپنا جائزہ لے لینا، کیا ہم بزرگوں کا ادب و خدمات کر رہے ہیں؟ کیا علماؤں کا ہم ادب و خدمات کر رہے ہیں؟ اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے سے کمتر سمجھ کر کرتے ہیں۔ دہراتا ہوں، معافی چاہوں گا، لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم اگر علماؤں کی خدمات کرتے ہیں، 100 روپے 500 روپے ان کو ہدیہ دے دیے، کبھی لا کر فروٹ دے دیے، ہم کیا سمجھ کر دیتے ہیں؟ بیچارے لوگ ہیں، کھائیں گے، لا حول ولا قوت اللہ اللہ، ایسا سمجھ کر نہیں، ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہدیے کو قبول کر کر ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ، وہ ہمارے ہدیے کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ کبھی ایسا خیال آیا ہم کو؟ اللہ اللہ، علماؤں کو 50-100 روپے 200 روپے ہدیہ دے کر ہم سمجھ رہے میں بہت بڑا احسان کر دیا، بچوں کے لیے مٹھائی لے کے جاؤ بیچارے لوگوں کے لیے، لا حول ولا قوت اللہ اللہ، یہ بے قدری آ گیا اور اس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے میں ادب کر رہا ہوں علماؤں کا، یہ ادب نہیں ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ اپنے سے کمتر سمجھنا علماؤں کو اور بزرگوں کو، یہ ہماری بہت بڑی گستاخی ہے۔ نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے ماحول میں، مسلمان آج جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں علماؤں کے اور بزرگوں کی صحیح سے قدر نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اللہ موقع فراہم کیا، غریب نواز سرکار کے طریقے پہ رہو۔ غریب نواز سرکار کیا کرے؟ بہترین ہدیہ سامنے رکھ دیے،
انگور سامنے رکھ دیے، لیکن وہ مذہوب کیفیت کے بزرگ تھے، اپنی جھولی سے سوکھی روٹی نکالے، چبا کے وہی نوالا آپ کو دے دیے، چبا کے وہی نوالا آپ کو دے دیے۔ اللہ اللہ، غریب نواز سرکار کیا کرے، اس کو خوشی خوشی کھا لیے۔ دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی میاں۔ ہاں، علماؤں کے بزرگوں کے تبرک با کرامت رہتے ہیں، وہ کھائے تو حال بدل جاتا میاں۔ ہاں، کئی لوگ ہیں آج کل اللہ والوں کے مقام کا جو ہے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایسا ہوتا کیا بولتے ہیں، ان کے بھوک میں برکت، ان کے جو ہے تبرکات، بچے ہوئے کھانے میں، بچے ہوئے پانی میں برکت ہے کیا؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ایسے بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ہم اہل حدیث بولتے ہیں، وہابی بولتے ہیں۔ اللہ، ایسے لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے اللہ ان کو منوانے کے لیے ہی کورونا وائرس کو لے کر آیا۔ اللہ ان کو سکھانے کے لیے کورونا وائرس کو لے کر آیا۔ کورونا وائرس جب آیا، پتہ چل گیا کہ اگر خالی اور تھوک بھی اڑ جاتا تھا نا، سامنے والے کو کورونا وائرس ہو جاتا تھا، یہ تو نکلتا تھا، وہ بھی نکل جاتا تھا۔ اللہ اللہ، اسی لیے حکومت کیا بولی، باندھ کے رکھو منہ پہ تمہارے نقاب، ڈھانک کے رکھو، تمہارا تھوک جو ہے بہت ڈینجر ہے۔ ہاتھ بھی نہیں ملانا بول دی۔ اب پتہ چل گیا لوگوں کو کہ کورونا وائرس میں ایسا اثر ہوتا، ایک بیمار آدمی، اس کے اندر ایسے جراثیم ہے دوسروں کے اندر اثر پیدا کر دیتی ہے، تو سوچو ولی کا تبرک کتنا باکرامت ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کورونا وائرس کو لایا۔ نہیں، ابھی بھی سمجھ گئے تو اچھا، نہیں تو ایسا اور سمجھا سکتا ہے پاک پروردگار۔ اللہ فضل کیا، ہم جلدی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہم کو سمجھداروں کے ساتھ رکھا۔ نہیں، اللہ اللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ والوں کے صحیح میں پانی کو پھونک مار کے دیے، اس میں برکت۔ وہ اگر پانی کو پی کر رکھ دیے، وہ ہم پی لیے، اس میں برکت۔ وہ اگر ہاتھ دھوئے، وہ پانی کو پی لیے، وہ برکت والا۔ ان کا بچا ہوا کھانا لوگ بولتے یہ جھوٹا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اس کو تبرک بولو میاں۔ اللہ والے سچے تو ان کا بچا ہوا جھوٹا کہاں سے ہوگا؟ ایک عام جملہ ہوتا ہمارا، جو بچ گیا ہم اس کو جھوٹا لفظ بولتے ہیں، ارے یہ جھوٹا ہے، نہیں اس کو پھینک دو، ایک عام لفظ ہے ہمارا۔ لیکن اللہ والوں کا جو بچہ ہے اس کو بھی ہم یہی بولنا شروع کریں، ارے یہ جھوٹا ہے، جھوٹا نہیں بولنا، اس کو تبرک بولا کرو۔ اللہ اللہ، الفاظ کو درست کر لو سب سے پہلے۔ تو بہرحال تھوڑا سا ایک نوالا کیا کھا لیے، آپ کی دنیا بدل گئی۔ کون تھے وہ؟ مذہوب تھے۔ آج ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے ولی کو پہچاننے کی، مذہوب کو پہچاننے کی۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ آج کوئی بھی نشہ کر کے، چرس پی کے بھائی کی بات کرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یہ مذہوب ہے۔ اللہ اللہ، آج کا حال یہ ہو چکا ہے نوجوانوں کا۔ کئی لوگ آ کر بولے حضرت وہ مذہوب ہے، میں دیکھا۔ بولا اچھا کیا خاص بات ہے؟ بولے مٹکے کا نمبر بتاتے ہیں۔ لا، ہوا ہے ایسا؟ نہیں، مٹکے کا نمبر بتاتے ہیں۔ مہالکشمی میں وہ گھوڑے دوڑتے ہیں، ریس کورس، اس کا نمبر بتاتے، جو گھوڑے کا نمبر بولے وہ گھوڑا جیت جاتا ہے، مذہوب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ، ان کو مذہوب نہیں بولتے، چرسی بولتے ہیں۔ اللہ اللہ، صحیح میں اللہ والوں کو صحیح میں، اور فاسق اور فاجر کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو میاں۔ تم نے فاسق اور فاجر کو ولی بنا کے رکھ دیے، اب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تم بھی بولتے ہو دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو تم کو ولایت اور ولی سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ موقع فراہم کیا ہوا ہے، مذہوب کو تمہارے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا میاں، مذہوب اس کو بولا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح میں میرے پیر فرماتے ہیں وہ مذہوب ایسے ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، اور ہم میں بہت سے لوگ ایسے مذہوب ہیں جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، دین سے کوئی واسطہ نہیں، نہ نماز کو دکھتے نہ کبھی دکھتے۔ اللہ، ایک آدمی نماز، عید کی نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا، ایک نوجوان آ کر سلام کرا، گلے ملا، تو میں پوچھا رہے تو مبارک، تو کب مسلمان ہو گیا؟ روز ملتا تھا صحیح میں اس کو پوچھا تو کب مسلمان ہوا؟ بولے حضرت کیا بات کر رہے، میں تو پیدائش مسلمان۔ بولا اچھا معاف کر دینا بھائی، ہوا میرے ساتھ میں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی نماز کو نہیں دیکھا میں نے اس کو، تو میں اس کو روز ملتا تھا لیکن میں اس کو غیر مسلم سمجھتا تھا۔
اب عید کی نماز میں جب دیکھا، پھر وہ ملا، گلے ملا میرے سے، تو میں اس کو سوال کر دیا، بھائی تو مسلمان کب بن گیا؟ بولا کیا عادت، مذاق کر رہے نا اللہ، تو یہ دین کے مذہب ہیں، کبھی کبھی دکھتے ہیں اللہ اللہ، اللہ والے ایسے مذہب دنیا میں کبھی کبھی دکھتے ہیں اللہ 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 ہماری بہت بہت حفاظت فرمائے میاں۔ میرے استاد ایک واقعہ سناتے ہیں جو ہمارا حال ہے، بہت معافی چاہوں گا، جو ہمارا حال ہے، ایک گاؤں میں ایسا ہوا، مسجد میں نماز کو جلدی لوگ آتے نہیں تھے۔ ہاں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک گاؤں والے کا گدھا، مسلمان تھا، صحیح میں گدھا نہیں وہ آدمی مسلمان تھا، تو اس کا گدھا جو ہے گھومتے گھومتے مسجد میں آ گیا اللہ اللہ۔ اب امام صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ لوگ یار پکڑ کے رکھتے نہیں ہیں، جانوروں کو باندھ کے رکھتے نہیں ہیں، امام صاحب باہر باندھ کے رکھے، یہ آئے گا تو میں ذرا اس کو سبق سکھاؤں گا۔ اب نوجوان گدھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، دیکھا تو مسجد کے باہر ہے، تو بولا امام صاحب یہ میرا گدھا ہے۔ امام صاحب بولے ارے بیوقوف، سمجھ میں نہیں آتا ہے تیرے کو، ہاں گدھے کو باندھ کر رکھو، صحیح سے رکھو، مسجد میں آ جاتا ہے۔ بولے ارے امام صاحب معاف کر دو، یہ گدھا ہے، میں آیا تو بولو میرے کو تو اللہ اللہ اللہ، اس کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے، میں آیا تو میرے کو بولو تو۔ امام صاحب بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اب کیا بولیں گے اس کو اللہ اللہ۔ تو ہمارا حال آج معافی چاہوں گا، پھر دہرا رہا ہوں، لیکن ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے اللہ اللہ۔ میرے استاد فرماتے ہماری نماز ایسی ہو گئی ہے، 8 کی، کھاٹ کی اور 360 کی، نہیں 8 کی بولے تو جمعہ کے پڑھنے والے، کھاٹ کی بولے تو نماز جنازہ پڑھنے والے، 360 کی بولے تو خالی عیدین کو دکھنے والے اللہ 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 ہے نہیں۔ اللہ والوں کے جب ہم چاہنے والے ہیں، نام لیوا ہے، تو اللہ والے کدھر بھی دیکھ لو، ہم بازو میں ہی مزار شریف ہے قاسم شاہ رحمۃ اللہ، اللہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کا کیا مسجد ہے، قریب میں مسجد ہے، حاجی ملنگ کو چڑھ جاؤ پہاڑا، وہاں پر مسجد ہے، غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے وہاں مسجد، کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ بزرگ جہاں بھی قیام کیے پہلے مسجد قائم کیے میاں، وہ لوگ نماز پابندی سے پڑھے ہیں اللہ 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 ہم کو بھی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر غریب نواز سرکار کا واقعہ ہم سن رہے تھے، ایک نوالا کیا کھا لیے، حال بدل گیا، ایک دم نہیں الگ ہی دنیا میں پہنچ گئے، جب ہوش میں آئے دیکھے تو بزرگ نظر نہیں آ رہے ہیں، اب دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہے، کیا کرے، فوری زمین وغیرہ سب بیچ دیے، مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، اور ایک ولی کی تلاش میں نکلے، کنو مع الصادقین، جو اللہ تعالیٰ فرمایا، جو حکم دیا اس کا مصداق بننے کے لیے نکلے۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے پیر و مرشد کے ساتھ عراق کی زیارت کی توفیق دیا، وہاں پر میں نے دیکھا بہت سے انبیاؤں کی مزار ہے، صحابہ کی مزار، تابعین طب تابعین کی مزار ہے، غریب نواز سرکار کے دور میں بھی وہ سب ہے، غریب نواز سرکار جا رہے ہیں تلاش میں پیر و مرشد کے، راستے میں مزار شریف آ جاتی ہے، برابر جاتے ہیں مزار شریف میں زیارت کے لیے، فاتحہ پڑھے، دعا کرے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر بزرگ کی تلاش میں نکلے اللہ۔ یہ طریقہ آپ کا، کسی نے بولا فلاں جگہ پر فلاں خانقاہ میں بزرگ ہے، چلے گئے، بیٹھے، تعلیم سنے، تعلیم اچھی لگ رہی ہے لیکن دل کو نہیں لگ رہی ہے، ایک اچھا لگنا ہوتا ہے، ایک دل کو لگنا ہوتا ہے، دوسری خانقاہ میں گئے، دوسرے بزرگ کے پاس بیٹھے، تیسری خانقاہ میں گئے، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں آپ اللہ۔ کسی نے بولا رہے وہ بزرگ حضرت جو ہے عثمان نام ہے، فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، ہارون، ہاں وہاں پر چلے جا۔ اس خانقاہ میں جب گئے، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی سنگت میں بیٹھے، اللہ 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 اللہ، بات اچھی بھی لگی، دل کو بھی لگی، صرف رونا آیا، صرف رو رہے ہیں، قدموں پہ گر گئے، بیعت میں داخل ہو گئے اللہ اللہ۔ بہت سے اللہ والے ہیں بیٹھ رہے ہیں سنگت میں، لیکن بات اچھی لگ رہی ہے لیکن دل کو نہیں لگ رہی ہے۔ دل کو بات کس کی لگی؟ ہاں میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جہاں پر تمہاری ہدایت لکھی ہے وہ بات تم کو دل پہ لگ جاتی ہے۔ سب اللہ والے ہیں لیکن تمہاری ہدایت کہاں پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں جہاں پر تمہاری ہدایت لکھا ہوا ہے، جب ان کی بات تم سنتے ہو تم کو رونا آ جاتا ہے، بار بار ان کی یاد آتی رہتی ہے میاں۔ ہم میں سے کئی لوگ شادی کر چکے ہیں، کئیوں کی شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ العظیم۔ ہاں جب شادی کے لیے گئے، شادی کرنا ہے، لڑکی کو دیکھنا سنت ہے، سرکار فرمائے، ایک صحابی رسول فرمائے یا رسول اللہ میری شادی ہے
میرا نکاح ہے، سرکار فرمائے ماں لڑکی کو دیکھے نہیں میرے ماں باپ دیکھے، میرے ماں باپ پسند کرے، سرکار فرمائے بہت اچھا ہے لیکن تم بھی دیکھ لو، تم بھی دیکھ لو، ہاں دیکھ کر پسند کر کے نکاح کرو، سرکار فرمائے اجازت ہے، حکم ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے حکم پر ماں باپ کا فرما بردار ہو کر کرتا ہے یہ بھی بہت مبارک بادی ہے، لیکن آگے چل کے کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بولنا شروع کر دیتے دیکھو تم نے کرائے تھے شادی، دیکھو ایسا ہو گیا، اس سے بہتر ہے نہیں کر لو، اللہ اللہ دیکھ لو، اور ماں باپ جو دیکھ کر کرتے ہیں اس کے تحت ہی رہنا۔ آج کل نوجوانوں کو عشق چڑھ جاتا ہے، عشق کا بخار، ماں باپ کی نہیں سنتے، ڈائریکٹ جا کے شادی کر لیتے ہیں، لے کر آتے دیکھو یہ تمہاری بہو ہے میں نے شادی کر لیا، لو میرج بولتے ہیں، تھوڑے دن نہیں ہوتے ہیں جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو پانے کے لیے ہر درگاہ پہ جا کے دھاگا باندھتے ہیں، بعد میں تھوڑے دن میں نشہ اتر جاتا ہے، پھر بولتے قاسم شاہ سرکار میں تو نہیں ان پڑھ تھا جاہل تھا، تم نے کیوں میری دعا قبول کر لی؟ اللہ اللہ ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگ گھر میں ہے، تجربے کار ہے، وہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے لڑکی دیکھنا یہ طریقہ ہے۔ آج کل کا ماحول جو چل رہا ہے، لوگوں کا رجحان جو ہے لو میرج کی طرف زیادہ ہوتے چلا جا رہا ہے، نتیجہ ڈائیورس کے کیس بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، طلاق کے کیس بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ تجربے کار ہوتے ہیں، شادی کے لیے جب لڑکی کو دیکھتے ہیں تو بات چیت کرتے اس سے، ذرا جا چائے لے کر آ، پانی لے کر آ، کیوں بول رہے ہیں یہ صحیح سے چل رہی نہیں چل رہی یا لنگڑی گھوڑی ہے، نہیں وہ سب دیکھتے، بات چیت کرتے کہیں توتلی تو نہیں ہے، یہ سب دیکھتے ہیں۔ نوجوان تو خالی رنگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ 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 حسن سے متاثر ہو جاتے ہیں، باقی ان کو کچھ معلوم ہی نہیں رہتا ہے دنیا داری کیا ہے، ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، بڑے بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی اچھی ہوتی ہے لیکن دل کو نہیں لگتی ہے، کیا بولتے نہیں پسند آئی، گھر والے پوچھتے نا کیا خرابی نہیں ہے، دل کو نہیں لگ رہی ہے، 2 دیکھے 3 دیکھے کیا ہے خرابی نہیں ہے، دل کو نہیں لگ رہی ہے، پھر ایک لڑکی کو دیکھنے کے بعد بولتا آ رہی یہی تو ہے سپنوں کی رانی، ہاں میڈ فار ایچ ادر، 50,000 سال پہلے میرا مقدر جو بنا تھا، میرے مقدر میں جو لکھی تھی یہی تو ہے، تیرے کو کیسا پتہ چلا رہے عالم ارواح کی باتیں، 50,000 سال پہلے کی باتیں نہیں، شادی کارڈ پہ یہ سب شاعری لکھی ہوئی رہتی 50,000 سال پہلے، بے شک صحیح بات بولے غلط نہیں بولے، نہیں ایک تو شادی کارڈ پہ ایسی شاعری پڑھنے کو ملتی ہے اور ٹرک کے پیچھے نہیں ایسی سب شاعری پڑھنے کو ملتی ہے، اللہ اللہ تو بات تو صحیح بولے ہے، لیکن میرا سوال ہے تم کو کیسا پتہ چلا؟ ہاں تو یہ جو ہے دل کو لگ گئی، باقی اچھی لگی یہ دل کو بھی اچھی لگ گئی، ہاں ایسا ہی پیروں کا اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے میاں، ہر نئی سلسلہ اللہ کا احسان، سنت والجماعت بہت وسیع جماعت ہے، نہیں بہت سلسلے ہیں، اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے، سب کامل ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، لیکن تمہاری ہدایت کہاں لکھی ہوئی ہے وہ اصل معنی رکھتا ہے میاں، سلسلے سب اچھے ہیں، تمہاری ہدایت کہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ معنی رکھتا ہے، اللہ 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 صحیح میں۔ اب تمہاری ہدایت جہاں پر لکھی ہوئی ہے ان کی سنگت میں تم بیٹھے، بات دل میں اتر جاتی ہے اور بار بار وہ باتیں یاد آتی رہتی ہے، ان کی یاد آتی رہتی ہے، اپنے برے اعمال یاد آتے رہتے ہیں، رونا یاد آتے رہتا، صرف روتے رہتے ہیں، اللہ یہ ہے بات دل کو لگ گئی۔ غریب نواز سرکار کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا، اب بیعت کرنے کے بعد ہو پیر کی سنگت میں 18 سال رہے، سبحان اللہ 18 سال پیر کی صحبت میں میاں، ہاں شجرا لے کر چلے نہیں گئے، خلافت لے کے چلے نہیں گئے، سنگت میں 18 سال گزارے، 18 سال پیر و مرشد جدھر جدھر جاتے دیوانہ وار ان کے پیچھے 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 جاتے رہتے، اللہ ان کے لیے پانی گرم کرنا، یہ سب خدمات کرے، ان کے برتن دھونا، ان کے جو ہے چپل نالین کو اٹھانا لے کر گھومنا، یہ سب خدمات کرے غریب نواز سرکار، ان کے گھر میں جھاڑو مارنا، یہ سب خدمات کرے میاں، ہم کب خدمت کرے ایسی؟ ہم کب گئے پیر و مرشد کے سنگت میں؟ ہم کتنے دن رہے پیر کے ساتھ؟ ذرا جائزہ لے لینا۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ نے بیعت کرے ہے، اللہ کا احسان ہے آدھے سے زیادہ لوگ بیعت کرے ہوں گے الحمدللہ،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہیں حضرت ہم غوث پاک سرکار سے ڈائریکٹ بیعت کیے ہوئے ہیں. میں ان کو بولتا ہوں تیری عمر 850 کی تو دکھ رہی نہیں ہے، نہیں غوث پاک سے ڈائریکٹ کیسا بیعت کر لیا؟ نہیں ہم روحانی ہیں. غوث پاک سرکار بھی ایسی بیعت نہیں کرے. میں ڈائریکٹ علی سے بیعت کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیعت کر لیا. غریب نواز سرکار بھی ایسی بیعت نہیں کرے. یہ غریب نواز سرکار کے عاشق کو دھوکہ کون دے دیا؟ یہ غوث پاک سرکار کے عاشق کو دھوکہ کس نے دے دیا؟ ہم ڈائریکٹ بیعت کرے ہوئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. نہیں وہ دوسری جماعت ہے ڈائریکٹ والے، نہیں اپن چین والے ہیں، شجرے والے ہیں، نسبت والے ہیں میاں. ہر ڈبہ بولے گا میں انجن کو جوڑوں گا بولے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا رے بابا. نہیں ابھی جو ڈبہ اس کو پکڑ لو، ادھر تک تم جو ہے انجن سے جڑے ہوئے ہیں، اسی کو شجرا، اسی کو چین، اسی کو نسبت بولتے ہیں رے بابا. اللہ اللہ. ہر ڈبہ بولے گا میں انجن سے جوڑوں گا بولے تو آیا نہیں. ریلوے میں کئی لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ، جانتے کیا ہو جائے گا، لاشیں بچ جائے گی. اللہ 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 اللہ. تو بہرحال غریب نواز سرکار 18 سال پیر و مرشد کی سنگت میں صحبت میں رہے، جہاں جا رہے